الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ کوئی ایک ہفتے یا 10 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے مسلموں میں دعویٰ کرنے والے لوگوں کی طرف سے کچھ کوشچنائر موصول ہوئے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ ان کے جو ذہنوں میں اٹھنے والے سوال ہیں یا جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کا جواب ذرا بتائیے کیسے کیا ہونا ہے، کیا جواب ہونا چاہیے۔ اس میں ایک سوال تھا ایک مرد یا عورت کا، پتہ نہیں، کرسچن کا۔ اس نے کہا کہ ہماری ماں بڑی نیک دل ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتی ہے، پڑوسیوں کے کام آتی ہے اور بڑی صدقات کرتی ہے، پیسے بہت خرچ کرتی ہے لوگوں پر، غریبوں پر، مریضوں پر، جہاں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہاں پیسہ بہت خرچ کرتی ہے۔ تو کیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کی نیکی کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی جو یہ جتنے عمل کر رہی ہے اس کی عمل کی کوئی عزت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گی؟ اور ایک شخص جو بائی ڈیفالٹ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایک بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے جس کو کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، یا ایک بھی اس کام سے نہیں رک رہا ہے جس سے رکنے کو اس کا حکم دیا گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن سوال کیا، بل گیٹس پر گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بل گیٹس جو ہے اس نے اب تک $36 بلین، لگ بھگ 36 کھرب کہہ لیجیے، ہندوستانی اور پاکستانی روپیوں میں اس کو گننا شروع کریں گے تو زیرو شاید کم ہی پڑنے لگے۔ ایک شخص ہر سال اپنے 2 کھرب ڈالر، لگ بھگ 2 کھرب ڈالر ہر سال اس کے بل گیٹس اور میڈینا، یا اس کے وائف کا نام میلڈینا یا میڈینا ہو، ہے ان کا فاؤنڈیشن، اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں خرچ کرتا ہے، کینسر کے مریضوں پر، ایڈس کے مریضوں پر، نئی دواؤں کے لیے، پتا نہیں کتنے کتنے چیزوں پر۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو اس کی اپنی پروفٹ ہے اس کا 80 90 95 90 فیصد، 85%، 90% وہ خرچ کر دیتا ہے لوگوں پر، انسانی ہمدردی پر، انسانوں کی خدمت پر۔ تو کیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا اس کا کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک نیکی کی تعریف میں نہیں آتا؟ یا دوسرے کا کیا ہوا عمل نہیں کیا ہوا جو اس کی بدعملیاں ہیں وہ برائی نہیں ہے؟ یہ نیکی، یہ برائی کیا ہے بنیادی طور پر؟ کیوں ایک چیز کا، ایک آدمی کا کیا ہوا عمل جو پورے وقت، پوری توانائی، مدر ٹریسا کی مثال لے لیجیے، مدر ٹریسا نے کلکتہ میں ان لوگوں کو اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچایا، اپنے جن لوگوں کو ان کے گھر والوں نے، جن والدین کو ان کے بچوں نے اٹھا کر فٹ پاتھ پر کچرے کی طرف پھینک دیا تھا، لٹرلی کچرے کی طرح، جیسے کچرے کو نکال کے گھر سے باہر تھیلی میں باندھ کے پھینک دیتے ہیں فٹ پاتھ پر،
कि कचरा वाला आएगा, ले जाएगा, नहीं आएगा तो वो सड़े गले जो भी हो। लोगों ने कोढ़ के मरीजों को और दूसरे तरीके के मरीजों को अपने या अपने माँ-बाप को जो बूढ़े हो गए, उनकी औलादों ने, उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनको उठाकर फेंक दिया। ये औरत बिल्कुल ऐन जवानी के दिनों में कलकत्ता में आई थी और इनको उठा के ले जाना और वालिदैन की तरफ से उनकी परवरिश पर का वो गंदे कचरे लोगों को ले जाके उनकी सफाई करना, उनके जख्मों को साफ करना, उनको अच्छे कपड़े पहनाना, उनके लिए दिन-रात एक करना, उनको अपने उनको सारी मोहब्बतें देना, उनकी ज़िंदगी में दोबारा उम्मीद की किरण लगा जारी करा देना, ये नेकी नहीं है। ये अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। ये सवाल बहुत ही पेचीदा है और ये सवाल हमेशा से ये सवाल जो है ना, पूछा जाता रहा है, हमेशा से। आखिर क्यों है? क्या है? किसको नेकी कहेंगे? नेकी की क्राइटेरिया क्या है? क्या वजह है? किस बुनियाद पर किसी चीज़ को नेकी कह दें? किस बुनियाद पर कह दें कि ये नेकी नहीं? मैंने जो पहला सवाल था, जो क्रिश्चियन भाई या बहन ने पूछा था, अपनी माँ के सिलसिले में, मैंने उनको एक छोटा-सा जवाब दिया था। वो जवाब मैं यहाँ रिपीट करूँगा। वो मैंने कहा कि एक स्कूल है, एक एक बंदा है जिसका स्कूल में एडमिशन है। वो स्कूल में रेगुलर आता भी नहीं है, क्लास भी रेगुलर अटेंड नहीं करता है और उसकी सलाहियत भी वाजिबी है, एग्ज़ाम के पेपर भी ऐसे ही वाजिब से लिख देता है, पास हो जाए, नहीं हो तो नहीं। और एक शख्स है जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेता, लेकिन स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो उसको बिल्कुल अज़बर हैं। मैथ पढ़ाया जाता है तो मैथ का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो उसको बिल्कुल अज़बर है, उसको पूरा याद है, पूरा समझ में आता है, वो एक-एक चीज़ उसकी वो जी बता सकता है, बताता है, जानता है, करता है। केमिस्ट्री है, साइंस है और उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी करिकुलम के पेपर हैं, जो भी उस क्लास में पेपर चाहिए और अगर वो एग्ज़ाम दे या दे रहा है, अगर वो देना चाहे, स्कूल में अगर एनरोलमेंट अपना करा लेता वो और एग्ज़ाम देता तो उम्मीद है कि वो टॉप कर जाता। तो जब रिज़ल्ट निकलेगा तो क्या इस बुनियाद पर कि वो स्कूल के सिलेबस के सारे पेपर्स का इल्म रखता है, वो दावा कर सकता है कि मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं निकला? स्कूल का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, उसमें मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं निकला? मैं तो सारा कुछ जानता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं नंबर दिया बल्कि मेरा नाम तक भी कहीं नहीं नज़र आ रहा है। और जो कुछ नहीं जानता है, जो ज़ीरो है, जो बस आके स्कूल में उसने अपना नाम लिखा लिया है और किसी तरह से आके 4 क्लासें कर ली हैं और मिनिमम में से मिनिमम क्राइटेरिया वो उतरा है, वो कहता है कि वो किसी न किसी दिन जो है ना पास हो ही जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल। वो जो शख्स चाहे कितना भी मामला रखता हो, कितना भी किसी 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 चीज़ पर उसका दस्तरस हो, उसका तसल्लुत हो और उसका उसका सब कुछ हो। लेकिन अगर वो शख़्स स्कूल में एनरोल नहीं है, चाहे वो सिलेबस सारा उसका ये हो, सारे सवालों का जवाब 100% दे सकता हो। दुनिया का कोई शख़्स नहीं कहेगा कि नहीं साहब ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि ये शख़्स जो है ना ये नहीं है इसमें स्कूल में एनरोल नहीं है, फिर भी इसको पास कर देना चाहिए, फिर भी इसको डिग्री दे देनी चाहिए। दुनिया का कोई शख़्स नहीं कह सकता। शायद कोई दिवालिया हो, ज़हनी दिवालिया हो, वही कह सकता है। रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन दावा कोई नहीं कर सकता, चैलेंज कोई नहीं कर सकता कि नहीं साहब, इसको तो पास होना चाहिए था, इसको इसमें होना चाहिए। क्यों? कि बुनियादी तौर पर जिस स्कूल का रिज़ल्ट निकल रहा है, उस स्कूल में उसका नाम ही नहीं है, उसने अपने आप को एनरोल ही नहीं कराया गया है। स्कूल में एडवर्टाइज़मेंट हुए, स्कूल वालों ने अपना जो है ना पूरा पोस्टर और बैनर लगाए, सारे दुनिया को खबर की कि हमारे पास एक ऐसा स्कूल है, ऐसे-ऐसे है। भाई इसमें एनरोलमेंट करो तो हम तुमको डिग्री प्रोवाइड करें, उसने नहीं किया। सर्टिफ़िकेट, डिग्री, सनद उसी को मिलती है, पहली चीज़। जिसको जिसने अपने आप को उस सिस्टम में एनरोल कराया हो।
جو سسٹم میں ہے ہی نہیں وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس سسٹم کا باغی ہے، ایک ملک ہے جو اپنے کویت کا ملک ہے، کویت اپنے ملک میں کویتیوں کو ایک وہ اپنے ملک میں بہت سی چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں۔ ان میں وہ کویتی بھی شامل ہیں جو نہ دل سے کویت کو محبوب رکھتے ہیں اور نہ وہ زبان سے محبوب رکھتے ہیں، نہ اپنے عمل سے انہوں نے اس کو محبوب رکھا ہوا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کویت میں جتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، نیشنلز کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ اس کو ملتی ہے۔ اور اگر وہ دل سے اور عمل سے اور اپنے ایکشن اور اپنی زبان سے ہے، تو اس کے ساتھ اس کو ریوارڈز بھی ملتے ہیں۔ اب کوئی ایک شخص جو کویت میں ہو ہی نہیں، کویت آیا ہی نہیں ہو، کویت کا باشندہ نہیں ہو، کویت آیا نہیں ہو، اور وہ کہے کہ وہ ساری فیسلٹیز جو کویتی کو مل رہی ہے وہ مجھے بھی ملنی چاہیے، اس لیے کہ جو جو کام کویت نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ سارے کام تو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں۔ دوسری طرف آئیے ایک اس مسئلے کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیے۔ ایک چیز کہلاتے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور کفر کے بیچ کی دیوار ہے۔ جس نے اس آڑ کو ہٹا دیا اس نے دین کو گرا دیا، جس نے اس آڑ کو گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ دین سے خارج ہو گیا۔ ان سب کے باوجود ایک شخص ہے جو بغیر وضو کیے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے وہ غسل نہیں کرتا، اس کو وضو کی حاجت ہے وہ وضو نہیں کرتا، بولتا ہے بھائی نماز پڑھنا ہے میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے 4 رکعت، 8 رکعت، 20 رکعت، 100 رکعت نمازیں پڑھ لی، رات بھر اٹھ کے تہجد پڑھتا رہا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے یہاں یا ہمارے اور آپ سے بھی کہا پوچھا جائے تو ہمارے اور آپ کے نزدیک اس کی نماز مقبول ہے؟ نماز کے سارے عمل تو وہ کر رہا ہے، اس نے تکبیر تحریمہ کیا، اس نے خیرت کی، وہ رخ کیا، اس نے اپنا کعبے کی طرف اپنا رخ بھی کیا، اپنا قبلہ بھی درست کر لیا، وہ وہ جو ہے نا وہ رکوع بھی کر رہا ہے صحیح طریقے سے، سجدہ بھی کر رہا ہے، لمبی لمبی خیراتیں کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو رہا ہے بھائی نماز میں جو پوسچرس ہیں وہ سارے کے سارے کر رہا ہے۔ کیا اس کی نماز مقبول ہے، ایکسیپٹیڈ ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تقدس کے نزدیک اس کے ایمان، اس کے نماز کا کوئی وزن ہے، کوئی ویلو ہے؟ اور نہیں ہے تو صرف ایک غسل یا ایک اس کی بنیاد وضو نہیں کر کے گیا ہے، اس کی بنیاد پر کیا اس کا پورا وہ جو عمل کیا گیا وہ زیرو ہے؟ ایک دوسرا سوال ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ ہر عمل کا ثواب میں دیتا ہوں، ہر عمل کا ثواب جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے سے، اور میں اس کے عمل کے حساب سے دیتا ہوں۔ روزہ ایک ایسا ہے جو میرا اور میرے بندے کے بیچ ہے، اس کا معاملہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، میں ہی اس کا ثواب دیتا ہوں، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، میں ڈائریکٹ۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بدبو، جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہے، جس سے روزہ دار جائیں گے اندر۔ روزہ دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے روزہ
एक दिन का रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रखेगा मसलसल बगैर ब्रेक किए हुए, तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक ग़ज़वे के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, रमज़ान के दिनों का ग़ज़वा था और बहुत शदीद गर्मी थी। सफ़र के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पीने का पानी का प्याला था, उसको ऊपर उठाया, आवाज़ लगाई और कहा कि मैं रोज़ा तोड़ रहा हूँ, आप सब लोग भी रोज़ा तोड़ लो। सबने रोज़ा तोड़ दिया साहब ने, सवाए 1-2 लोगों के। उन लोगों ने समझा ये कि हमारे अंदर ताकत है, हम बर्दाश्त कर जाएँ। वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उनमें से 1 को या दोनों को गशी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, "क्या हुआ इनको?" उन्होंने कहा कि इन लोगों ने रोज़ा नहीं तोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फरमाया, "मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी।" जिसने मेरे सुन्नत से एराज़ किया, जिसने मेरे हुक्म से एराज़ किया, वो मुझ में से। हज बहुत बड़ी इबादत है। हज इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज कर से या जो औरत या जो मर्द हज हज से करके लौटता है और हज के दौरान उसने रफ़स और फुसूक नहीं किया हो, बेहयाई का कोई काम नहीं किया हो और कोई झगड़ा जंजाल नहीं किया हो, तो वो जब पलटता है हज से तो ऐसे ही पलटता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये फिर दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि इस्लाम में दाखिल होना पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है और हज करना पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है, बशर्ते कि बगैर जंजाल और बगैर बेहयाई के, बगैर के रफ़स और फुसूक और जिदाल के अगर हज किया गया हो। लेकिन एक औरत है, उसके पास माल भी है, उसके पास रास्ते जिस रास्ते से उसको जाना है उसमें अमन भी है, उसको परमिशन भी है, उसको वीज़ा भी मिल जाएगा। जैसे आजकल हिंदुस्तान में कर दिया है कि औरतें जो है ना, वो बगैर मर्द के भी, ये गवर्नमेंट एक ख़ास किस्म की गवर्नमेंट है जो मुसलमानों के हर हिस्से में बुनियादी दीन से उनको खींचना चाहती है, हटा के उल्काचार पैदा करना चाहती है। लिहाज़ा उन्होंने इजाज़त दे दी है कि एक औरत है, वो जा सकती है हज पर अगर अकेले जाना चाहती है। लेकिन दीन की बात करें बुनियादी तौर पर आपसे ये मैं सवाल करूँ कि एक औरत है, उसके पास माल भी है, उसके पास जिस रास्ते से जाना चाहती है जो जो शरीयत की गैया है कि हज हज के लिए वो रास्ते जो है ना वो भी अमन वाले हैं और सारी सलाहियतें हैं उसके पास, सेहत है, सब कुछ है। लेकिन कोई महरम नहीं है उसका साथ देने के लिए। तो क्या उसका हज हो जाएगा? क्या वो जो हज करने जाएगी उससे उसको उम्मीद कर सकती है कि उसके लिए वो हज उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाए? एक और मिसाल लीजिए, जंग बदर के बारे में हमें मालूम है कि ये जंग जो है, जिस हालत में लड़ी गई थी, ऐसे हालात थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमियों को इकट्ठा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से 313 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कुछ वो भी लोग थे जिन्होंने अपनी एड़ियाँ ऊँची करके कहा था कि हम भी बड़े हो गए। बिल्कुल स्कैटर लश्कर था एक, एक-एक आदमी की कीमत थी। ऐसे में 2 सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, ऐन लड़ाई के वक़्त, जब लड़ाई शुरू हो रही है और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हम इस जिहाद में, इस जंग में शरीक होना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका कवायद मालूम था कि इसके पीछे इनके साथ क्या हुआ है। वो जब मक्का से चले थे, तो मक्का वालों ने उनको रोक लिया था, हम नहीं जाने देंगे। ये काफ़ी
بات چیت کے بعد کافی مصالحت کے بعد وہ ایک شرط پر مکہ والے تیار ہوئے تھے کہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم جا کر محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل نہیں ہوگے، ہمارے خلاف کوئی بھی جنگ ہوگی اس میں تم شامل نہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا، چلے آئے۔ اور یہاں بالکل جہاد ہے، جہاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شہید کی کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس شخص نے اپنے اللہ کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی زندگی کی عزیز ترین چیز کو جو قربان کرنے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نہیں، اس جہاد میں جب بندہ کوئی نکلتا ہے تو اس پر جو گرد اس کے بدن پر بیٹھتی ہے، اس گرد پر جہنم کی آگ کیا، اس کا دھواں آرام ہے۔ ضرورت ہے اس وقت ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ کفار کا 1,000 کا پیک لشکر ہے، صحابہ میں مہاجرین کی تعداد کوئی 85-86 سے زیادہ نہیں ہے۔ انصار کھیتی کسانی کرنے والے لوگ آپس میں تو لڑنا جانتے ہیں، لیکن ایک جو بنیادی طور پر ایک جو ویل ڈیفائنڈ جو وار ہوتا ہے وہ ان کو معلوم نہیں، ان کو اس طرح لڑ نہیں سکتے۔ ویسی حالت میں دو مہاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آئے ہیں، ہمیں لڑنے کی اجازت دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جو مکہ سے نکلے اللہ کے رسول تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز وحی کے ذریعے سے بتا دیتا تھا۔ تو تم نے کفار قریش کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہم کو تم چھوڑ دو تو ہم جا کے آپ کی طرف سے نہیں لڑیں گے مکہ والوں کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو، ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی جب یہ نہیں ہے بڑی بڑی اللہ کے راستے میں بہت اللہ کے راستے میں نہیں ڈھیر سارا مال خرچ کرنا نیکی نہیں ہے، نماز نیکی نہیں ہے، روزہ نیکی نہیں ہے، حج نیکی نہیں ہے، زکوٰۃ نیکی نہیں ہے، تو نیکی ہے کیا؟ اس سوال کا جواب یہ جو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جس کو آیت البر بھی کہتے ہیں یا آیت البر بھی کہتے ہیں، نیکی والی آیت، یہ آیت ڈیفائن کرتی ہے کہ نیکی ہے کیا چیز۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی پرٹیکولر قسم کا ایک پوسچر بنا لینا، ٹوپی پہن لینا، داڑھی بڑھا لینا، کرتا پاجامہ پہن لینا اور ٹخنوں سے اوپر جو ہے نا پاجامہ کر لینا اور کرتا جو ہے نا نیچے گھٹنوں تک پہنچا دینا، یا ایک خاص قسم کی وضع قضا بنا لینا یا خاص قسم کا ایک کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے۔ یا ایک خاص رخ کو اپنے لیے متعین کر دینا، نیکی کی تعریف جامع تعریف یہاں بیان فرمائی۔ لیکن اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دوسری آیت ہم جانیں گے کہ کسی بندے کو بندہ کوئی بھی ہو اس کے نیکی کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک شرط کیا ہے؟ کوئی بھی کام اس کام کو نیک کام یا اللہ کی قبولیت والا نیک کام، نیک کام کی ایک سمپل سی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیک کا ہر کام وہ کام جو ہے نا جس کو کرنے سے دل کو اطمینان ہو وہ نیکی ہے، جس کو کر کے انسان کے دل کو اطمینان ہو، اتنا انسان کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جس کو کرنے کے وجہ سے اس کے دل میں کھٹکا لگا رہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، وہ برائی ہے۔ آپ یقین مانیے زانی سے زانی شخص بھی، بےہودہ سے بےہودہ زانی بھی جو زنا کرنے کے بعد سے اس کو واٹس ایپ پر اس کے پوسٹر بھی چپکاتا ہے، اس کے دل کے بھی کسی نہ کسی کونے میں یہ رہتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے دل کا اطمینان تو کبھی میسر ہو ہی نہیں سکتا اس سے، وقتی لذت اس کو حاصل ہو جائے، شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، ڈاکو ہو، اس کو وقتی لذت اور وقتی منافع تو حاصل ہو جائے، لیکن دل کا اطمینان اگر کہیں کہ اس کا دل مطمئن اور خوش ہو جائے اس کام کو کرنے کے بعد، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ انہی کاموں کو کرنے سے ہو سکتا ہے جن کو ہم بنیادی طور پر نیکی کے کام کہتے ہیں۔
और नेकी की तारीफ जानने की कोशिश करते हैं कि नेकी अगर ये सारी चीजें नहीं है तो नेकी क्या है। किस काम को कहेंगे कि ये नेकी है, किस काम को कहेंगे कि ये नेकी नहीं है। उसके पहले एक छोटी सी एक और मिसाल। एक बंदा है जिसने मस्जिद के सामने एक लकड़ी का खूंटा, जिसको कहते हैं पिलर, छोटा सा पिलर गाड़ दिया, इस नियत से कि लोग घोड़े पर आते हैं सवार होके, या स्टैंड की तरह से कि अपनी साइकिल वगैरह जो खड़ी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ खड़ी करें। या उस जमाने की बात है जिस जमाने के की मिसाल दी गई थी कि घोड़ा आता लाते हैं या ऊंट लाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उसको कहाँ बांधे। तो उसने एक शख्स ने क्या किया कि उसमें खूंटा गाड़ दिया, और गाड़ के उसने सोचा कि लोग आएंगे तो इससे अपने घोड़े को बांध लेंगे और नमाज पढ़ने में उनको आसानी हो, फिर घोड़े की फिक्र उनको नहीं रहेगी। रात को एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आया और उससे टकरा गया और जख्मी हो गया। आपका क्या ख्याल है कि शरीयत इस्लाम उसको क्या कहता है? उसको मुजरिम गर्दानता है या उसको नेक में कहता है? दूसरा शख्स है कि उसने उसी खूंटे को गाड़ा, लेकिन उसकी नीयत ये थी कि जब रात को कोई उठ के आएगा तो उसका मुंह फूटेगा। लेकिन एक शख्स आया, उसने अपना घोड़ा उससे बांध दिया। आपका क्या ख्याल है? तो उसका सवाब मिलेगा, ये असला उसकी नेक, इस शरीयत के नजदीक उसको एक का अमल नेक कहलाएगा। नेकी की तारीफ अगर हम तय करने जाएं कि नेकी कहते किसको हैं, ये जो आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो कोई इस बात का दावा करता हो कि मुसलमान है, या ये कहता हो कि मुसलमान है, यानी जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, जो कोई कहता हो कि यहूदी है या यहूदी के घर में पैदा होने की वजह से यहूदी है, या ईसाई है, या साबई है, या और कोई है, अगर उसका नंबर एक अल्लाह पर ईमान है, मन आमन बिल्लाही, जिसका अल्लाह सुब्हानहू तकद्दुस पर ईमान है। अब आपको जो जितनी गुफ्तगू हमने अभी तक की है वो अब आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। क्यों एक शख्स की नेकी एक्सेप्टेड है और क्यों एक शख्स की नेकी एक्सेप्टेड नहीं। जिसको जिसको इस नेकी, इस काम का बदला देना है, अगर उसी पर एतमाद और यकीन और भरोसा नहीं है और उसी पर ईमान नहीं है, जिसके लिए जिससे उम्मीद है कि इसका बदला देगा, तो फिर वो नेकी क्या है? उसको नेकी नहीं कह सकते। फरमाया कि पहली शर्त यह है कि बंदा जो है ना, किसी भी अमल को अमल साले होने के लिए, किसी भी अमल को कबूल होने, किसी भी शख्स को दुनिया और आखिरत में खौफ और हरास से बचने के लिए पहली शर्त यह है कि उसका ईमान हो। मन आमन बिल्लाह, इस आमन व बिल्लाह में, अल्लाह पर ईमान में, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के मलाइका पर, ये ईमान का पूरा पैकेज है। वल यौमिल आखिर, और आखिरत में अल्लाह से जाके मिलने पर, अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने अमाल का हिसाब पेश करने पर, जिसको यकीन है, चाहे वो कोई हो, मुसलमान के घर में पैदा हुआ हो, हिंदू के घर में पैदा हुआ हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ हो, सिख के घर में पैदा हुआ हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसका ईमान अल्लाह पर है कि अल्लाह मेरा राज़िक मालिक रब है, ये सारी चीजें जो अता की हुई हैं मेरी, वो अल्लाह की अता की हुई हैं, और मुझे अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये अल्लाह का रसूल है जिसको मेरी तरफ भेजा गया है, मुझे उसकी अताअत करनी चाहिए। जिसको इस बात का ईमान है, जो इस बात को तस्लीम करता है अपने दिल से, हम जान चुके हैं ईमान जो है ना, वो किसका मखरज जो है ना, ईमान की जगह दिल है। दिल से अगर इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह का पर और अल्लाह से मुलाकात पर, इस दुनिया के खत्म होने के बाद, वो आमिल सालिहन,
اور اپنا جو کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے، اب یہ جو عمل کرتا ہے صالح عمل کرتا ہے، صالح عمل کی اب کیا پہچان ہوگی کہ یہ وہ کام کرتا ہے جس طرح سے اس کو گائیڈ کیا گیا ہے کرنے کا۔ تو نیکی کی جو بنیادی تعریف نکل کے آئی وہ یہ آئی کہ کام اللہ کی کے لیے ہو اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہو، یعنی ایمان ہو اس بات کا کہ بدلہ مجھے اللہ کے یہاں سے ملنا ہے، میں یہ کام اللہ کی مرضی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور طریقہ جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل میچ کرتا ہو، اللہ کے قرآن سے بالکل میچ کرتا ہو، اللہ کے رسول کے حدیث سے بالکل میچ کرتا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی بھی عمل میں ہو رہی ہیں تو وہ عمل نیکی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، جہاں وہ نیکی کی ایک براڈ تعریف بیان کر رہے تھے کہ یہ بھی صدقہ ہے اور اللہ کے راستے میں مال دینا بھی صدقہ ہے اور جان خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں محبت سے ڈالا گیا لقمہ بھی صدقہ ہے، اولاد کی پرورش بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ وہاں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جانا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا اللہ کے رسول، ہم تو اپنے بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا اپنے شوہر کے پاس بیویاں ہم تو اپنے لذت کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے؟ صدقہ سے مراد یہاں نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے اللہ کے یہاں۔ یا اللہ کے رسول، ہم تو اپنی لذت کو پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے اگر تم اپنے بیویوں کے پاس جو منکوحہ تمہاری بیویاں ہیں، جائز بیویاں ہیں، ان کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس جاتے تو تم کو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا گناہ ہوتا، کہ گناہ سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ اب ہو گئی نیکی، ساری چیزیں نیکی ہو گئی۔ اب راستے سے کانٹا ایک اٹھا کے کنارے کر دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ ڈال دینا بھی صدقہ ہے، اور اب اپنے اولاد کی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے، اور اب اپنے پڑوسی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اور اب ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہننا بھی صدقہ ہے، اور اب جو ہے نا اللہ کے ذریعے رات کو جاگنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ کے راستے میں جان گنوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب ہر کام صدقہ ہے۔ یہ کرائٹیریا اگر طے کر لیا کہ ایک تو یہ کہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی مرضی کا ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو تو وہ نیکی ہے۔ اب آئے اس آیت پر جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ اب آیت آپ کو بتائے گی پورا کھول۔ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو۔ یہ سوال تب اٹھا کہ جب قبلے کو ایک مرتبہ شروع کے دنوں میں مسلمان جب مکے میں تھے، شروع کے دنوں میں تو جو نمازوں کی بھی کیفیت تھی اس نماز میں اپنا رخ کعبے کی طرف کرتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ گئے تو قریب 18 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر جب آیتیں نازل ہوئیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل سے چاہتے تھے کہ قبلہ ہوتا ہے ہمارا، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے قبلہ طے کیا ہے زیادہ، تاکہ لوگ جو ہے نا سینٹرلائز ہو سکیں، ایک الگ گفتگو ہے۔ تو یہ جب پھر قبلہ بدلا، جب قبلہ پھر بدلا، اللہ نے حکم دیا کہ قبلہ بدل دیں، تو یہودیوں نے، منافقوں نے دلوں میں، مسلمان سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا کیا کہ اچھا تو تم نے یہ کیا تو یہ جو تم نے 18 مہینے جو نماز پڑھی یا جو یہ کیا ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو ایک بھی نہیں ہوئی، تو قبلہ اس طرف تو رخ کر کے کوئی نماز ہی نہیں ہوئی، تمہاری نیکی تو گئی، غارت ہو گئی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ سوال اس جو کمزور مسلمان تھے یا سادہ مسلمان تھے، سادہ لوہ مسلمان، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، نیکی کی تعریف بیان کی گئی۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنا رخ پورب یا پچھم کی طرف کر لے،
नेकी ये नहीं है कि क़िबला इधर से उधर हो जाए। नेकी है क्या? फरमाया वलाकिन्नल बिर्र, बल्कि नेकी ये है, मन आमन बिल्लाह, ईमान लाए अल्लाह पर जैसा कि ईमान लाने का हक है, वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वत किताब वन नबीयीन। जो ईमान के जितने भी शोबे हैं सारे के सारे यहाँ बयान किए गए। 5 शोबे बयान किए गए। इनको आप कंपेयर करें चल के ज़रा सूरह जो अस्र है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। दुनिया का सारा इंसान खसारे में है, दुनिया का सारा इंसान घाटे में है, सवाए उन लोगों के। वहाँ 4 चीज़ों का एक पैकेज दिया गया। यहाँ इस आयत में उन चारों चीज़ों को एलोबरेट किया गया। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वही लोग ऐसे हैं जो इस खसारे से, दुनिया में जो घाटा है, जो है घाट, उससे बचे हुए लोग यही हैं। यहाँ फरमाया कि नेकी को वही लोग पहुँचते हैं, जो वही वही उन्हीं की नेकी, उन्हीं के काम जो है ना, अच्छे काम या नेक काम में माने जाएँगे, जिनका सबसे पहला ये है क्राइटेरिया कि उनका अल्लाह पर और यौम आखिर पर और किताब पर और मलाइका पर, सब पर ईमान हो। ईमान पहली शर्त है। वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाह व अमल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। शर्त है, जो मुस्लिम मोमिन नहीं है, अब आपको समझ में आ गया, जिससे उसको नेकी का बदला मिलना है या जिसको खुश करने के लिए काम करना है, उसको अगर आपने खुश ही नहीं किया, तो फिर आपका किया हुआ अमल दुनिया में फायदा पहुंचा सकता है आपको। ऐसा नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इंसान के हर अच्छे और बुरे अमल का बदला देते हैं, हर इंसान के। तो एक शख्स जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, उसको भी इस दुनिया में उसके अमल का बदला दिया जाता है, अच्छे अमल का। उसके अच्छे अमल का बदला दिया जाता है ये कि दुनिया में उसकी तारीफ कर दी जाती है। अमूमन इन दुनिया, आप देखिएगा कितने बेचारे मोमिन ऐसे हैं जो दुनिया से अच्छे अमल करके रुखसत हो जाते हैं, लाखों जो है ना सदका दे के निकल जाते हैं, किसी को हवा नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने वो सबक पढ़ा हुआ है कि सदका इस तरह से दो कि दाहिने हाथ को से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं हो, तो उनको खबर भी नहीं लगती। और जितने आपको जो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं है, जिस जो मतलूब है, उनको आप देखिएगा, उनके छोटे छोटे सदकात को कितना प्रोपिगेट किया जाता है और कितना बढ़ाया जाता है, और अल्लाह उसको बढ़वाते हैं, क्योंकि उसको दुनिया में उसका बदला देना है। और दूसरी चीज उसकी ये है कि उसके ज़रिए से अगर उसका दिल नर्म हुआ है, तो अल्लाह ताला हिदायत की तरफ उसकी रहनुमाई भी करते हैं। अगर उसकी नीयत जो है ना, सिर्फ ये नहीं नियत हो कि वो जो है ना उस सदक़े के ज़रिए से जो है ना वो दुनिया में भलाई, अपनी बड़ाई चाहता हो। अगर उसकी नियत नहीं हो या उसके और कोई फ़वाइद, दुनियावी फ़वाइद नहीं हो, तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई। एक सहाबी थे, बहुत मशहूर सहाबी, जब वो ईमान लेके आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम जब कुफ़्र की हालत में थे, हम जब गुमराही की हालत में थे, तब भी हम अच्छे काम किया करते थे, और बल्कि मैं और मेरे बाप तो हमेशा से ही बहुत अच्छे काम करते थे। हमने ज़्यादातर अच्छे ही काम किए, जिसको मैं अभी इस्लाम से मुआवज़ना करता हूँ, तो अच्छे ही काम समझ में आते हैं। तो क्या हमको उसका बदला मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको बदला मिला तो अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत, इस्लाम की तरफ हिदायत कर दी। अल्लाह ने तुम्हारा रुख इस्लाम की तरफ कर दिया, तुमको फ़हम अता कर दी, तुमको ईमान की दौलत अता कर दी। इससे बड़ा बदला क्या मिल सकता है तुमको? मिला तुमको बदला, जो तुम, ये बदला, ये जो ईमान की दौलत तुमको मिली, ये तुम्हारे ईमान की, जो तुम्हारी जो कुफ्र की हालत में जो अच्छे काम किए गए थे, ये उनका बदला है। बदला है। लेकिन जो असल क्राइटेरिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिल गेट्स हो, कि वो जो जिस क्रिश्चियन औरत की बात हो रही थी वो हो, जब तक आपका, आप तय नहीं करेंगे, आप जो है उस ज़ात और उस हस्ती पर और उसकी जो बाकी ईमान लाने वाली चीज़ें हैं, उन पर अगर आपका ईमान नहीं है, तो जहाँ से आपको बदला ही मिलना है, अगर आपको उसी पर यकीन नहीं है, तो बदला कहाँ से? वही बात हो गई कि स्कूल में एनरोलमेंट अगर आपका नहीं है, तो आप मास्टर हो अपने फील्ड के, वो स्कूल आपको सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता पास का या डिस्टिंक्शन का। अब ये है कि नेकी, अल्लाह के रास्ते में ये नेकी की बहुत बड़ी तारीफ है इसमें। अब नेकी को, कौन सी चीज है, जो कौन सा अमल है जिसको कहेंगे कि वाकई नेक अमल है?
कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक साथ 2-3 काम कर रहा होता है और मुश्किल हो जाता है तय करना कि इसमें से कौन-सी चीज़ नेकी है। देखने में बज़ाहिर सब नेकी नज़र आती है। मसलन एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक शख्स का आपके पड़ोस में घर में आग लग गई, शोर हुआ कि आग लग गई और आपका एक मामूल है कि शाम के वक़्त आप शाम के जो अज़कार हैं, उनको पूरा किए बगैर अपने मसल्ले से उठते नहीं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने बैठ जाते हैं और जो अज़कार आपने तय किए हुए हैं या जो सुन्नत अज़कार हैं, वो आप पढ़ते हैं। 100 मरतबा आप तीसरा कलमा पढ़ रहे हैं या जो आपको इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, अज़कार आपने तय कर लिए हैं और अभी आप बीच ही में हैं, जब तक कि आग लग गई और शोर हुआ। आपने जो है अपने अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो जो रोज़ाना के आपके अज़कार हैं, आपकी आदत है, आप रोज़ करते हैं, उसको पूरा कर लें या उनको वहीं छोड़ के दौड़ के चले जाएँ आग बुझाने के लिए। क्या लगता है? उस वक़्त बैठ के ज़िक्र करना और पड़ोसी का घर जल जाना, इस ज़िक्र की अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू है? जबकि अगले दिन अल्लाह के यहाँ सवाल हो जाएगा कि ये ज़िक्र कि तुमको क्या तुम ये कर रहे थे जब तुम्हारे हमने ही तुमको हुक्म दिया था कि दूसरों की मदद करना भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम मोमिन हो, तुमको इस दुनिया में हमने उठाया इसी काम के लिए कि तुम दूसरों के काम आओ। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में। एक आदमी का घर जल रहा है, उसकी पूँजी जल रही है, उसकी दौलत खत्म हो रही है, उसकी सारी ज़िंदगी खपाई जा रही है, उसके बच्चे फँसे हुए उसमें और तुम बैठ के मुझे याद कर रहे थे? तुम मुझे नहीं याद कर रहे थे, तुमने एक रूटीन बनाया था, तुम उसकी पैरवी कर रहे थे। तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे, तुम मुझे अगर याद कर रहे होते, तो तुम दौड़ के उसकी आग बुझाने के लिए जाते। ग़ज़वे खंदक का मामला है। नमाज़ के बारे में हम गुफ्तगू कर चुके कि नमाज़ अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को कितनी महबूब। 85 आयतें हैं नमाज़ की कुरान करीम में जो इसके अक़ामत सलात व आतुज़ ज़कात के साथ हुक्मन नाज़िल हुई। 85 85 और उसके अलावा पचासों आयतें और भी हैं जो अलग से नमाज़ के लिए हैं। इसमें नमाज़ को प्रोपेगेट किया गया है। दीन का सुतून बताया गया। ये सारी चीज़ें हम गुफ्तगू कर चुके। सहाबाए कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 वक़्त की पै दर पे नमाज़ें क़ज़ा हुईं। कुछ कहते हैं कि ज़ोहर, असर, मग़रिब क़ज़ा हुई, कुछ कहते हैं कि असर, मग़रिब और इशा क़ज़ा हुई। 3 वक़्त की लगातार नमाज़ें क़ज़ा हुईं क्योंकि हालात ये थी, जंग के मैदान में पोज़ीशन ये थी कि वहाँ से हिला नहीं जा सकता था। क्या करते हैं वहाँ पर? मैदान जंग को उसी तरह से छोड़ देते और जंग चले जाते नमाज़ पढ़ने या नमाज़ को छोड़ देते और कर लेते। कौन तय करेगा? जिस ये यहाँ ये चीज़ तय होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अपनी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, जब तक अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर दोगे उसमें से, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तय हमें नहीं करना है, हमें हो सकता है नमाज़ महबूब हो और वो महबूब नहीं हो। हमें हो सकता है कि अपना ज़िक्र महबूब हो और वो चीज़ कम महबूब हो। प्रायोरिटी हमें नहीं तय करनी है। प्रायोरिटी तय करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे छोड़ दें। इस खास मौके पर अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह क्या चाहता है हमसे और अल्लाह के रसूल का तरीका क्या था, इस खास हुक्म पर वो उस हुक्म के हिसाब से जो काम किया जाएगा, वो वही नेकी कहलाएगी। लिहाज़ा अगर अल्लाह के रसूल अपनी 3 नमाज़ें तज के मैदान में दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे, तो वो नेकी है और कोई शख्स उस वक़्त हट के जाके अपनी नमाज़ पढ़ लेगा, तो वो नेकी नहीं है, वो बगावत है। नेकी की ये दूसरी तारीफ ये है कि नेकी वो जो कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह के मोहब्बत में खर्च कर दी जाए। खर्च करने की मुख्तलिफ चीज़ें ये हैं। खर्च करना सिर्फ़ ये नहीं है कि बंदा जो है ना किसी को पैसा निकाल के दे दे तो या किसी को अनाज निकाल के दे दे तो खर्च कर। और न सिर्फ़ ये है कि उससे मुराद पैसा और माल है। अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतें दी हैं, अलग-अलग किस्म की सलाहियतें दी हैं। किसी को अल्लाह ने माल दिया है, किसी को सेहत दी है,
اور کسی کو شعور بخشا ہے، کسی کو وہ جو انٹیلیجنسیا دیا ہوا ہے، کسی کو یہ صلاحیت، کسی کو وہ صلاحیت، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر دینا۔ مال ہے تو مال، علم ہے تو علم، صحت ہے تو صحت، تندرستی ہے تو تندرستی، جان ہے تو جان، جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، نیکی ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ایک موقع پر تشریف ساتھ جا رہے تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کائنات کی ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، سوائے میری جان کے۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، الا نفسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے، جس میں تمہاری جان بھی شامل ہے، مجھے محبوب نہیں رکھو۔ اللہ کے رسول نعوذ باللہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کی جان، اپنی جان کو ان کی جان سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں۔ دو واقعات ایسے آ چکے ہیں ہسٹری میں صحابہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نہیں کھڑا تھا۔ جنگ احد میں ایک ایسا موقع آیا، اور جنگ حنین میں ایک ایسا موقع آیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین میں تو ہاتھ اٹھا کے کہنا پڑا کہ تم سب کے سب بھاگ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اکیلے میدان جنگ میں تھے، اور جب یہ آواز پہنچی تو صحابہ جو ہے نا پھر وہ چونکے، اور سب کے سب پھر جمع ہونے شروع ہوئے۔ یہ نہیں تھا سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں تھا کہ عمر سے مجھے پروٹیکشن مل جائے گا، بلکہ ایک سچائی بیان کرتی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کوئی جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج اب سے آپ مجھے دنیا کی ہر چیز اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا الان یا عمر، مفسرین جو ہے نا اس کا دو مطلب بیان کرتے ہیں کہ یا تو یہ کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، یا یہ عمر اب آ کے تم کو یہ خیال آیا۔ کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کرنا، اور پرائیورٹی طے کرنا کہ اس وقت اس کام میں اللہ کی کیا پرائیورٹی ہے، کون سی چیز اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے نا وہ نیکی ہو جائے گی، اور پھر اس نیکی کی ویلو ہوگی۔ ایک چیز اور دھیان رکھیں، نیکی گنتی کا نام نہیں ہے، نیکی کی گنتی نہیں ہے۔ وہ جو ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس ایک کام کو کر لیا تو اتنی نیکی، اور ایک کو کر لیا تو اتنی نیکی، ایک کو کر لیا تو اتنی نیکی، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 19 کروڑ، یہ جو ہم نے گنتی کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ نیکی کا جو ایکسچینج ہے، یا نیکی کا جو پرومو ہے، پیکج ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطے طور پہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ مقابلہ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس سے تھا، اس سے مقابلہ تھا۔ اور چھپا کے پہلے، اس کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اعلان نہیں کرتے تھے،
عین وقت میں اعلان کرتے تھے، صحابہ میں سے جو خاص خاص صحابہ ہوتے تھے انہیں کو علم ہوتا تھا، اور چلتے بھی جب رخ بھی کرتے تھے تو جدھر ج جنگ کرنے جانا ہوتا تھا ادھر رخ نہیں کرتے تھے، بعد میں رخ بدلتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی تھی، جو منافق تھے ان کو کنفیوز کرنے کے لیے، نہیں تو منافق اس کے پہلے دشمنوں میں خبر پہنچا کرتے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں پہلی بار اعلان کیا گیا کہ سب کو اس جنگ میں شامل ہونا ہے، اور یہ جنگ تھی جس میں اعلان کیا گیا کہ جو جتنا خرچ کر سکتا ہے اتنا خرچ کرے، جو جتنا لا سکتا ہے لا سے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سینکڑوں اونٹ لے کے اور لدے ہوئے ہزاروں اونٹ سیدنا عثمان لے کے آئے تھے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آدھی دولت لا کے رکھی تھی۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کی دولت، کہتے ہیں کہ جھاڑو سے لے کے سوئی تک وہ لے کے آ گئے تھے، بلکہ جو بدن کے کپڑے تھے اس کو بھی لے کے وہ آ گئے تھے اپنے آپ کو لپیٹ کے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تھا تو مولانا حالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اپنی زبان میں کہ بلبل کو گلچی کو گل مبارک، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب پوچھا اللہ کے رسول نے کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے یہی جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ یہ وہ موقع تھا، یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں، اتنی بڑی بڑی قربانیوں میں ایک معذور صحابی جو پیر سے بھی لنگڑے تھے اور ہاتھ سے بھی ان کا ایک ہاتھ بھی کام نہیں کرتا تھا پراپر طریقے سے، انہوں نے پوری رات، ہر آدمی، ہر جتنی صحابیات تھیں وہ اپنے زیور لا کے مدینے مسجد نبوی میں رکھ رہی تھی، اور صحابہ جس کے جو بس میں تھا وہ سب لا کے کر رہے تھے، سوائے منافقوں کے ہر ایک جو ہے اپنا سب کچھ لا رہا تھا، جس کی جتنی استطاعت اور جس کا جتنا بڑا ایمان تھا۔ ویسی حالت میں ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پوری رات انہوں نے یہودی کے ایک باغ میں محنت کی، اور وہ معذور انسان نے کس محنت اور کس یہ سے یہودی کے باغ میں رات بھر اس کو سیراب کیا، اس کے باغ کو، اور صبح اس نالائق قسم کے انسان نے نیچے گری ہوئی کھجوریں کہا کہ اٹھا لو، وہ 2 ڈھائی سیر کھجوریں آپ لے کے شرماتے گھبراتے، جہاں ابو بکر کا پورا مال جا رہا ہے، جہاں عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں، جہاں عثمان بن عفان کے کے ہزاروں کے اونٹ کے سامان جا رہا ہے، اور جہاں سیدنا عمر کا آدھا مال جا رہا ہے، یہ سارے لوگ موجود ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ اس وقت ایک آدمی نیچے گری ہوئی آدھی سڑی آدھی پکی کھجوریں لے کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کیسی اس کی کیفیت ہوگی، کیا اس کے دل میں ہوگا؟ پتا نہیں، یہ اتنا اتنا کے بیچ میں میری کیا کیفیت بنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نہ صرف یہ کہ وہ کھجوریں قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کو پورا بچھا دیتے ہیں ان سارے مال کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ ہذا صدقۃ الکل مال، یہ سارے مال کا صدقہ ہے، جو بھی یہاں جمع ہے یہ سارے مال کا صدقہ ہے، یہ سارے مال کو جائز کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں نیکی کی کرائٹیریا زیادہ اور کم ہونا نہیں ہے، اس محبت، اس خلوص اور اس ایمان کے بنیاد پر کی کوئی چیز نیکی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اخلاص کے ساتھ اگر کھجور کی ایک گٹھلی بھی اللہ کے راستے میں دی جائے ضرورت کے وقت، تو وہ پہاڑ کے سونے کے برابر اس کا وزن ہے، اور اگر ایک وقت کے پہاڑ کے سونے کے برابر بھی اگر کوئی چیز سونا بھی خرچ کیا جائے اور اس کو اللہ کے لیے نہیں ہو اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہیں ہو، تو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت جو ہے، اس کا وزن ایک گٹھلی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وزن ہوتا ہے، والوزن یومئذ الحق۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا وزن حق ہے، گنتی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، اللہ کے یہاں کاؤنٹنگ نہیں ہے، اللہ کے یہاں وزن ہے۔ اللہ کے یہاں وزن ہوتا ہے، چیزوں کا اعمال تولے جاتے ہیں، اس لیے اعمالوں میں وزن بڑھاتا ہے اخلاص، اعمال میں وزن بڑھاتا ہے اللہ کے ساتھ محبت، اعمال میں وزن بڑھاتا ہے اللہ کے ساتھ تقوی، اعمال میں وزن بڑھاتا ہے اللہ کے رسول کی محبت، اعمال میں وزن بڑھاتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔
ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں کیا جائے گا وہ وزنی ہے، اور ہر وہ کام جس میں اس میں دونوں اس میں سے کوئی ایک چیز اگر کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتی تو آپ جتنا بھی خرچ کر لیجئے اس کے اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ بل گیٹس کی طرف سے آپ دو بلین ڈالر ہر سال خرچ کرتے رہیے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کرائٹیریا کو نہیں پورا کر رہا ہے جو ایکسپٹینس کرائٹیریا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کا ساتھی ہے اور دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے اور دونوں جہنم میں۔ سچائی، صدق، عمل کو صرف خالص کرنا یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے سچا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے ساتھ سچا ہونا یہ ہے کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، بالکل اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے عمل کو خالص کرنا۔ دوسری چیز فرمایا کہ نیکی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت اس نہج کی نہیں ہے جیسی کرنی چاہیے۔ تو یاد کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک عورت جو کہ بہت سے نیک فرض احکامات کے علاوہ بہت سے نفلی روزے بھی رکھتی تھی اور تہجد بھی پڑھتی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے پڑوسی اس کے زبان کی وجہ سے اس سے خوش نہیں ہے، یہ بہت بد زبان ہے یا بہت بد اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ صرف فرائض ادا کرتی ہے، لیکن کسی پڑوس میں کسی کو پریشانی ہو جائے یہ سب سے آگے رہتی ہے، اس سے سارے خوش ہیں، فرمایا جنت میں جائے گی۔ اعمال کی زیادتی نیکی کو نہیں بڑھاتی، وزن بڑھاتا ہے، وزن۔ اس بات کو بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بالکل ذہن میں بیٹھ جائے کہ نیکی وزن کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، تعلق کا نام ہے، محبت کا نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ چیزیں اگر ہیں تو نیکی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں تو نیکی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا کہ جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اپنی سب سے جب یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ دیکھنے لگے کہ مجھے کون سی چیز ہے جو مجھے اپنے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ہر آدمی کی ایک محبت کا ایک الگ کرائٹیریا ہے، کسی کو کرسی پسند ہے، کسی کو دولت پسند ہے، کسی کو بیوی پسند ہے، کسی کو مال پسند ہے، کسی کو کھیتی پسند ہے، کسی کو مویشی پسند ہے، تیرنا۔ ایک صحابی تھے جن کو گھوڑا پسند تھا، ان کا ایک سفید گھوڑا تھا جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، وہ لے کے چلے آئے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ جو پوری ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا، وہ باغ کا کچھ حصہ ابھی بھی مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہے، آج کے دن میں بھی اس باغ کا کچھ حصہ ہے، جو آپ جس طرف مسجد نبوی کے جس طرف میوزیم بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے پچھم کا رخ پڑتا ہے، اس طرف جو ہے نا پیچھے کی طرف ابھی باغ کا ایک حصہ وہ ابو طلحہ انصاری تنوں کا زمانے کا 600 درختوں کا باغ تھا، کھجور کے پیکج بڑے درختوں کا باغ تھا، جو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے اپنی زندگی میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو۔ آخری چیز، جب چیزوں کو دینے کی بات آئے، جب اللہ کے راستے میں صدقات کرنے کی بات آئے، کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھیے کہ آپ کے قرابت داروں میں سے کون اس کا حقدار ہے، کس کو کون محتاج ہے۔ عموماً ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری دنیا میں لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں، چندہ بھی دیں گے،
اور یہ بھی کریں گے، ساری کچھ کچھ کرتے رہیں گے، لیکن اپنے حقداروں اور رشتہ دار ہمارے بھوکوں مرتے رہیں گے، ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کریں گے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک رسول کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی کو کھلے عام 2 لاکھ دینار چندہ دے دینا جا کے، اور اپنے رشتہ دار کے پاکٹ میں چپکے سے یا بغیر اس کو بتائے ہوئے کسی اور ذریعے سے اس کے گھر کی میں ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دینا، اس 2 لاکھ دینار کے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، کیونکہ نیکی کی کرائٹیریا پر وہی اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سارے نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بنیادی طور پر نیک اعمال ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہیں اور ان کے پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ کام اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، اور اگر ان کاموں کا بدلہ ہم کو اللہ سے چاہیے، تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اس کو اللہ کے لیے ہی ہونا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں لیو کروں؟ جی ارشد بھائی۔